اللہ کے راضی ہو جانے کی خاص نشانیاں یہ ہیں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں اللہ سے اتنا مانگتا ہوں مگر اب تک اللہ کے یہاں سے کوئی جواب نہ آ سکا، تو یاد رکھو کہ جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیف زندگی میں آخر آتی کیوں ہے؟ تو سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں؟ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں ایک پتا تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہو جانے کی وہ خاص نشانیاں کیا ہیں، تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہیں ہوتا تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پسند کرتا ہے جو اسے آنسو سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کہہ دیتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے کیا چاہیے عطا کیا جائے گا۔ جانتے ہو، تہجد میں آنسو سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلدی اللہ سے ان کی رضا لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ تم کبھی بھول نہ پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکلات آئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک امتحان کے طور پر آئی ہیں، جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو تم جتنے اچھے سے پاس کر لو گے اتنے درجے پاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے مگر وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو، اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو تمہیں صرف دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سوار کی جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے اس رب سے مانگنے کا، یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندوں کا۔ تم جانتے ہو اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیکن کب ہوتا ہے؟ جب تم زندگی کے گھوڑے پر سوار ہو اور اگر تم نے اللہ کو بتا دیا کہ کہاں جانا چاہتے ہو تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچانا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے اللہ جس اور لے جا رہا ہے چلتے چلے جاؤ، اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے۔ یاد رکھو، اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت بھی کسی کسی کو دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہدایت ملی ہے تو دھیان رکھو کہ اللہ آپ سے کبھی بھی ناراض نہ ہو۔ آپ کے کسی بھی کام سے دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا بہت مشکل ہے مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتا ہے۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے۔ صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور درد بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ جو اندھا یقین کرتے ہو نا لوگوں پر، ایک بار تو اپنے رب پر یقین کر کے دیکھو، یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے، پھر دیکھنا کتنے معاوضے ہو جائیں گے۔ ایک بار جب یہ اشک اللہ کے سامنے بہنے لگے اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ کے آگے اٹھنے لگے تو پھر اللہ کبھی ان ہاتھوں کو لوگوں کے آگے پھیلانے نہیں دیتا اور نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے تر ہونے دیتا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو آنے والے بہترین دن عطا فرمائے اور آپ کے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے آپ کا دل خوش ہو اور آپ کو ذہنی سکون عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔